خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا تھا۔ عربی میں اس کو بہلول کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں بہلول پڑھا جاتا ہے۔ اردو میں مشہور و معروف یہی ہے، تو میں بھی بہلول ہی کہہ رہا ہوں۔ عربی میں اصل میں درست تلفظ جو ہے اس کا وہ بہلول ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے رشتہ دار بھی تھے، اس وجہ سے خلیفہ اور ان کے درمیان کچھ بے تکلفی بھی تھی۔ ایک دن حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے دربار میں آئے تو خلیفہ نے چاہا کہ آپ سے کچھ مزاح کر لیا جائے۔ خلیفہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے وہ چھڑی حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو تھماتے ہوئے فرمایا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہارے پاس میری امانت ہے، یہ تم اس شخص کو دو گے جو تمہیں اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی دی ہوئی چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا، چھڑی امانت کے طور پر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ کچھ عرصے کے بعد خلیفہ بیمار ہو گیا، بیماری شدت اختیار کر گئی۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ خلیفہ کی بیماری کی شدت کا یہ عالم تھا کہ قریب المرگ تھا۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے پاس پہنچے، سلام کیا اور ارشاد فرمایا، کیا حال ہے؟ خلیفہ نے کہا، کیا حال پوچھتے ہو بہلول، سفر درپیش ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ کون سا سفر درپیش ہے؟ خلیفہ نے کہا، سفر آخرت۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کتنے دنوں بعد واپسی ہوگی؟ اس نے کہا، بہلول وہاں تو جو بھی گیا واپس نہیں آیا، تو کتنے دنوں کی واپسی کا کیا مطلب؟ وہاں سے اس سے پہلے کون واپس آیا کہ میں واپس آؤں گا؟ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر آپ نے سفر میں آپ نے کتنے لاؤ لشکر، کتنا ساز و سامان، کتنے خیمے، کتنی کنیزیں، کتنے خدام آگے بھیج دیے جو آپ کے لیے آگے جا کے تیاری کریں گے؟ خلیفہ تھوڑا غصے میں آ گیا، کہنے لگا، بہلول کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ اس سفر میں کون سا لاؤ لشکر، کون سے خدام تو کون سی کنیزیں؟ یہ سفر تو تنہا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، دراصل آپ جہاں کہیں بھی سفر کرتے تھے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ آپ اپنا انتظام جو ہے 2 مہینے 3 مہینے پہلے شروع کر دیتے تھے، اور پہلے ہی اپنا ایک لاؤ لشکر بھیج دیتے تھے جو آپ کا وہاں پہ جا کے انتظام وغیرہ کرتا تھا۔ اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ اب کی بار کتنا بھیجا ہے؟ خلیفہ نے کہا، اے بہلول، اس سفر میں کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، بندہ تنہا ہی جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، امیر المومنین، میں تو آج تک دیکھتا رہا آپ نے جتنے بھی سفر کیے، 2 دن کا ہو یا 3 دن کا یا 10 کا یا 20 کا یا مہینے کا، آپ نے اس کا پورا انتظام کیا ہے۔ 2 3 مہینے پہلے آپ کے لیے خیمے لگائے جاتے تھے، خدام پہلے پہنچ جاتے تھے، کنیزیں پہلے پہنچ جاتی تھی، کھانے پینے کا ساز و سامان پہلے پہنچ جاتا تھا۔ اتنے مختصر سے سفر کے لیے آپ اتنی تیاری کرتے تھے، جس میں سے آپ نے 3 دن کے بعد 10 دن کے بعد واپس آ جانا تھا، لیکن اب آپ اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں جس سے آپ نے واپس ہی نہیں آنا۔ تو مجھے حیرت ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی لاؤ لشکر آگے نہیں بھیجا، کوئی تیاری نہیں کی۔
تو امیر الموमिنین मेरे पास आपकी एक अमानत है। मैं समझता हूं कि मैंने तलाश किया लेकिन मुझे आपने से ज्यादा बेवकूफ आपके सिवा कोई नहीं मिला, इसलिए ये आपकी अमानत में आपको वापस लौटा रहा हूं। खलीफा ने यह सुना तो रो पड़ा। खलीफा ने कहा, बेशक बेलोल दाना तुम थे और बेवकूफ हम थे। खलीफा हारून रशीद वो शख्स था जिसने कम व बेश 3 बर-ए-आज़म पर हुकूमत की है। आज के अगर अमेरिका आप 5, 10, 15, 20 उसमें डालें तो वो भी कम पड़ जाएंगे जितने ममालिक पर हारून रशीद ने हुकूमत की थी, और कामिल दानिशमंदी के साथ की थी, मुकम्मल अक्लमंदी के साथ की थी। लेकिन वक्त रुखसत उस खलीफा का भी कहना यही था कि दानिशमंदी और अक्लमंदी हुकूमत चलाना या सल्तनत चलाना नहीं है, बल्कि दानिशवरी ये है कि बंदा अपने आखिरी सफर की तैयारी कर ले। ये दानिशमंदी है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर कोई ये सोच ले, गौर व फिक्र कर ले, उसने अपने कल के लिए क्या भेजा है, अपने कल के लिए क्या भेजा, वो इसमें गौर व फिक्र करे और अल्लाह से डरता रहे। इसमें कोई शक नहीं कि अपने कल की फिक्र वही करता है जो अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से डरता नहीं वो अपने कल की फिक्र भी नहीं करता। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बाखबर है। अल्लाह से डरो, तुम्हारे आमाल से वो बाखबर है। लिहाजा हर अमल करते वक्त सबसे पहले तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि मुझे कोई देखता तो नहीं, और कोई देखे या ना देखे, आपका रब आपको देख रहा होता है। जब ये एहसास पैदा हो गया ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो जैसे एक आम बंदे के डर की वजह से चोरी नहीं करते, आम बंदे के डर की वजह से कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते, वो तो एक आम सा इंसान है। देखें, बंदे के अंदर ये एहसास हो कोई देख रहा है तो वो एक आम से भी इंसान से डर जाता है, गलत काम नहीं करता। लेकिन अगर उसको ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर वो गलत कैसे करेगा। कमजोर इंसान से डर जाता है, ताकतवर रब से नहीं डरेगा क्या। लेकिन बस गलती करते वक्त उसको ये एहसास ही नहीं होता कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोई और भी है। वो कोई और उसके रब की जात होती है जो हमेशा साथ होती है। इसीलिए रब ने पहले ही फरमाया इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर फरमाया वल तंजुर नफ्सु मा क़द्दमत लिगद, आपने कल के लिए सोचो विचार करो। क्योंकि जो बंदा अल्लाह से डरता नहीं उसने कल का सोचना नहीं। जो बंदा अल्लाह से डरता नहीं उसने अपने अमाल बेपरवाह तरीके से किए जाना है। अपने अमाल की खबर भी वही लेगा, अपने कल की फिक्र भी वही करेगा जो अल्लाह से डरता है। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, एक लम्हे के लिए गौर व फिक्र करना, मैंने क्या किया, कैसी जिंदगी गुजारी, आने वाली जिंदगी के लिए क्या करूंगा। आका अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, फरमाया, सुनन इब्न माजा की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दाना शख्स वो है, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और अपने मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अमल करे, और नाइल शख्स वो है जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता रहे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीदें बांध ले। अमल तो करता नहीं, काम तो करता नहीं, उम्मीद रब से यह है कि मरते ही सीधा जन्नत में जाऊंगा। रब ने तो जन्नत में जाने वालों के लिए फरमाया, ईमान लाओ और उसके बाद अमल सालिहा करो। तो अमल सालिहा करता नहीं, जिंदगी अपनी मर्जी की गुजार रहा है और मरने के बाद रब की मर्जी की जिंदगी चाह रहा है। ये समझ रहा है कि मरने के बाद मेरे लिए बागो बहार होंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा शख्स तो नालायक और नाइल है जो अमल के बगैर रब पर उम्मीदें बांध रहा है। अमल कर फिर रब पे उम्मीदें बांध। ईरान का अफगानिस्तान का बल्ख के इलाके का पुराने जमाने का एक शख्स था, उसका एक खादिम गुलाम था। मालिक जो था बड़ा टेढ़े मिजाज का था, गलत कार्यों में मसरूफ था।
उसका जो गुलाम था बड़ा नेकोकार था, इबादत गुजार। बच्चों बैठ जाओ आराम से, मस्जिद में दौड़ते नहीं। उसका गुलाम बड़ा नेकोकार इबादत गुजार था, मालिक की हरकतों से बड़ा परेशान। एक दिन मालिक ने उसे कहा कि खेत में इस दफा तुमने गंदम बोनी है, जो नहीं बोने। तो गुलाम ने गंदम के बजाय जो बो दिए। फसल जब तैयार हुई, मालिक देखने के लिए गया तो वहां खेत में हर तरफ जो ही जो थे, गंदम नहीं थे। मालिक ने कहा, गुलाम को डांटा, बेवकूफ, मैंने तुम्हें कहा था कि गंदम बोनी है इस दफा, तुमने जो बो दिए। उसने कहा, हुजूर मैंने जो बोए थे और मैंने कहा शायद गंदम उग आएगी। जो बोए हैं लेकिन मेरा ख्याल था कि गंदम उग आएगी। उसने कहा, तू भी बड़ा अहमक और बेवकूफ है, भला जो बोने से गंदम उगती है? उसने कहा, हुजूर अगर जो बोने से गंदम नहीं उगती तो ये बुराई करने से, ये बुरी हरकतें करने से आखिरत भी नहीं मिलती। जो हरकतें आप कर रहे हैं ना, इनसे अल्लाह भी राजी नहीं होता, आखिरत भी नहीं मिलती। मालिक की समझ में बात आ गई, उसने उसी वक्त तौबा की और अल्लाह के रास्ते पे चल पड़ा। जो बोने से गंदम नहीं उगती, बुरे अमाल करने से रब की रजा नहीं मिलती। रब की रजा तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में पोशीदा है। बार बार अल्लाह और उसका हबीब फरमाते हैं। रब ने कुरान में फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो, कल की फिक्र करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। फिर फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। उठते बैठते चलते फिरते सोते खाते पीते कभी रब की याद आई नहीं। जिस काम में हाथ डाला कर लिया, रब याद ही नहीं आया। जहां चल के जाना चाहा चल पड़ा, रब की याद आई नहीं। सोते हुए जैसे अमाल करने चाहे कर लिए, रब की याद ही नहीं आई। अगर इन कामों के दौरान रब याद आ जाता तो यकीनन हाथ बुराई से रुकता, कदम बुराई से रुकते, रात का बिस्तर बुराई से रुकता, लेकिन रब की याद आई नहीं। रब ने पहले फरमा दिया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह ना होना जिन्होंने अल्लाह को बुला दिया। और जो अल्लाह को बुला देती उनका इंजाम कैसा होता है? रब उनके साथ सलूक ये करता है, फअनसाहुम अनफुसहुम, वो अपने आप को ही बुला देते हैं। उन्हें फिक्र पता ही नहीं होता कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, खबर ही नहीं होती। तो रब को बुलाने वाला रब को नहीं, अपने आप को बुला रहा होता है। उलाइका हुमुल फासिकून, फरमाया यही नाफरमान लोग हैं जो अल्लाह को बुला देते हैं। जिंदगी के कितने शोबाजात हैं जी, जिंदगी में हम कितने दिन गुजारते हैं, रातें गुजारते हैं, कितने औकात गुजारते हैं, कितने काम काज करते हैं, कितने मामलात तय करते हैं। कितनी मरतबा हम अपने रब को याद करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे रब ने इसका हुक्म दिया है कि नहीं। अगर हम रब को किसी भी काम में किसी भी वक्त में याद नहीं करते तो ये तो वो नसुल्लाह वाली बात होगी ना, अल्लाह को बुलाने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम अपने मामलात में काम काज में दिन रात में अपने रब के बारे में सोचते हैं उसने क्या फरमाया है, तो ये रब को बुलाना नहीं, रब को याद करना है। जो रब को याद करते हैं रब भी उन्हें याद करता है। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में आता है, आका अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी का मफहूम है, रब फरमाता है मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी उसे अपनी शान के मुताबिक अपनी तय याद कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है उस बंदे की, जमीन पे बैठा रब को याद कर रहा है, अर्श का मालिक उसको याद कर रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने, लोगों से गुफ्तगू हो रही थी, फरमाया मैं जानता हूं मेरा रब कब मुझे याद करता है, कब मेरा जिक्र करता है। लोग हैरान हुए कि हजरत बंदों को अल्लाह का जिक्र करना होता है, अल्लाह बंदों का जिक्र तो नहीं करता, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि अल्लाह आपका जिक्र कर रहा है। फरमाया मुझे पता है जब वो मेरा जिक्र करता है। फरमाया कब करता है? फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, उस रब ने फरमाया है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। जब मैं उसका जिक्र कर रहा होता हूं वो मेरा जिक्र कर रहा होता है। सुभान अल्लाह। मैं उसको याद करता हूं वो मुझे याद कर रहा होता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रब फरमाता है बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, मैं भी उसे अपने तय अपनी शान के मुताबिक याद करता हूं।
اور بندہ جب کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، رب نے فرمایا میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بندہ دنیا میں بیٹھا اپنے دوست احباب میں اپنے رب کی بات کر رہا ہے، رب کا ذکر چھیڑا ہوا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہے، جگہ جیسی بھی ہے لیکن ذکر رب کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین پہ رب کا ذکر کسی محفل میں کر رہا ہے، رب فرشتوں کے سامنے اپنے ہاں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا عظیم ہے وہ شخص جو رب کو زمین پر یاد کرتا ہے، اس کا رب عرش پہ اسے یاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ ایمان والو تم تو مومن ہو، تم نے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس لیے کہ رب کو بلانا ہے؟ نہیں، وہ تو پڑھا اس لیے تھا کہ رب کو ہمیشہ یاد کرنا ہے۔ سبحان، رب سے تعلق جوڑنا ہے، اس لیے پڑھا تھا کلمہ۔ پھر رب نے فرمایا لا یستوی اصحاب الجنت لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ رب نے فرمایا جنمی اور جنتی برابر نہیں مومنوں، یاد رکھنا۔ فرمایا جنتی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، جنتی کامیاب ہیں۔ ہم بھی کسی دن بیٹھ کے رات کے وقت تھوڑا سا اپنا محاسبہ تو کر لینا کہ جنتی فرشتوں میں ہمارا نام ہوگا یا جہنم کی فرشتوں میں نام ہوگا۔ بیٹھ کے تھوڑا سا غور تو کر لینا چاہیے نا بندے کو۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید حج کر کے واپس آیا، کوفہ میں کچھ عرصہ اس نے قیام کیا۔ جب واپس جانے لگا تو نکارہ بجانے کا حکم دیا کہ خلیفہ نے، امیر المومنین نے رخصت ہونا ہے۔ پہلے زمانے میں بڑی تیاری ہوتی تھی، پہلا زمانہ کیا، اب بھی وہی حال ہے، بڑی تیاری ہوتی ہے، بڑے لاؤ لشکر ہوتے ہیں، بڑے اعلان ہوتے ہیں، روڈ خالی کر دیے جاتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کو روڈ کے کنارے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، خبردار یہاں سے ہلنا مت جب تک بادشاہ سلامت یہاں سے گزر نہ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، بادشاہ سلامت گزر جائیں، ہم پیچھے سے ہی۔ آج جو دنیا میں پیچھے ہیں نا، وہ کل قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ آج جو دنیا میں بادشاہ ہے نا، فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو روڈ پہ دھکیل کے تم کھڑے رہو، ہم نے پہلے گزرنا ہے۔ وہ آج یہاں سے پہلے گزرتے ہیں نا، کل قیامت کے دن وہ ان غریبوں سے نا 500 سال کے بعد گزریں گے۔ 500 سال میدان معاشر میں انتظار کریں گے۔ غریب جنہیں آج دیواروں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ، وہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی یہی عالم تھا۔ مسلمانوں نے جب سے یہ ٹھاٹ باٹ سنبھالی ہے نا، ان کی عزت آبرو خاک میں مل گئی ہے۔ خلیفہ نے نکارہ بجانے کا حکم دیا، نکارہ بجا تو لوگ نکلے گھروں سے باہر، ان میں حضرت بلال دانا رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ وہ بھی نکلے اور جا کر کچرے کے ایک ڈھیر میں راستے میں بیٹھ گئے۔ بچے آئے، انہیں ستانے لگے، شرارتیں کرنے لگے، انہیں تنگ کرنے لگے۔ یہ اللہ والے بڑے مجذوب قسم کے ہوتے ہیں، ان کی ظاہری شکل و صورت تو معاشرے والوں کو اچھی نہیں لگتی، لیکن ان کا اندر بڑا صاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو روکتے نہیں، سمجھاتے نہیں۔ حضرت بلال دانا رحمت اللہ علیہ کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھے ہیں، بچے ستا رہے ہیں۔ اتنے میں خلیفہ کی سواری نمودار ہوئی۔ بچوں نے خلیفہ کی سواری کو دیکھا تو شرارتیں کرنی چھوڑ دی۔ حضرت بلال دانا رحمت اللہ علیہ دیکھتے رہے۔ جب خلیفہ کی سواری پاس پہنچی تو آپ نے بلند آواز سے پکارا یا امیر المومنین۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی سواری روکی اور کجاوے کا پردہ ہٹا کر منہ باہر نکال کر حضرت بلال دانا رحمت اللہ علیہ سے عرض کی لبیک یا بلال، اے بلال کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت بلال دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے خلیفہ، قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو میدان عرفات میں دیکھا۔ آقا علیہ السلام میدان عرفات میں مڑے، آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ تو اس وقت نہ لوگوں کو مارا جا رہا تھا، نہ دھکم پیل تھی، نہ ہٹو بچوں کی صدائیں تھی،
اے خلیفہ سفر میں تکبر کے بجائے عاجزی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ خلیفہ نے جب سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، حتیٰ کہ اس کے آنسو زمین پر ٹپکے۔ خلیفہ نے کہا اے بہلول کچھ اور بھی وصیت کرو۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلیفہ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو مال دیا، حسن و جمال دیا، پھر اس شخص نے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور حسن و جمال کے معاملے میں پارسائی اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاں ایک خاص رجسٹر میں اس کا نام نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ نے کہا اے بہلول تم نے بہت ہی اچھی بات کی ہے۔ خلیفہ نے کچھ عطیہ وغیرہ درہم و دینار بھیجے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے واپس بھیج دیے، فرمایا یہ انہیں واپس دے دو، ہمیں ان کی حاجت نہیں ہے۔ عطیہ واپس ہوا تو خلیفہ نے عرض کی کہ بہلول اگر تمہارا کوئی قرض ہو تو بتاؤ، میں تمہارا قرض اتار دوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خلیفہ کوفہ کے تمام علماء کا متفق کا فتویٰ ہے کہ قرض دینے کے لیے قرض لینا جائز نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ لوگوں کا قرض ادا کر کے تمہارے احسان کے قرض کے نیچے دب جاؤں کیا؟ عظیم لوگ تھے جی وہ، جو مخلوق سے بے پرواہ تھے، جنہیں صرف اللہ کی فکر تھی بس۔ خلیفہ نے کہا اچھا پھر ایسا کروں کہ میں تمہارے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور خلیفہ سے فرمایا اے خلیفہ تو بھی اور میں بھی اور تیرے جیسے سارے بادشاہ، کل کائنات، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اسی کی زیر کفالت ہیں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا میرے رب سے کہ وہ رزق دیتے وقت تجھے تو یاد رکھے اور مجھے بھلا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں رزق دیتا ہے وہ مجھے بھی دے گا۔ ہم اسی رزق کی خاطر اپنے رب کو بلائے بیٹھے ہیں جو مفت میں دیتا ہے، قیمت نہیں لیتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عابد بیمار تھا، مجھے پتا چلا تو میں اس کی عیادت کے لیے گیا، انتہائی افسوس کر رہا تھا، حسرت کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کس بات پہ افسوس کر رہے ہو؟ سوچ دیکھیں لوگوں کی، کچھ ہم میں اور کچھ ہمارے اسلاف تھے، زندگی گزر گئی، عمر گزر گئی، مگر ہم نے یوں ہی گزاری ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کس بات پہ افسوس کر رہے؟ اس نے کہا اے ابراہیم اس رات پہ افسوس ہے جو سو کے گزار دی، اس دن پہ افسوس ہے جو بغیر روزے کے گزارا، ان لمحات پہ افسوس ہے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئے۔ افسوس ہے، ہمارے دن، ہماری راتیں، ہمارے لمحات سبھی گزرتے ہیں، کبھی سوچا کہ کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ عابد ہے جس کے دن اور رات اللہ کی عبادت، اس کے ذکر میں گزرے، پھر بھی کہہ رہا ہے افسوس ان لمحات پہ جو ذکر کے بغیر گزر گئے۔ اللہ جانے وہ کون سے لمحات تھے۔ حالانکہ اللہ کو یاد کرنے والے تو کوئی لمحہ اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے خالی نہیں جانے دیتے۔ عابد بندہ تبھی کہلاتا ہے جب ہمیشہ رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ ایک دوسرے عابد کے بارے میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی نزع کا وقت آیا، وہ افسوس کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کیوں افسوس کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اے افسوس میں چلا جاؤں گا، لوگ نمازیں پڑھیں گے لیکن میں نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا۔ اللہ اللہ۔ لوگ روزے رکھیں گے لیکن میں ان میں شامل نہیں ہوگا، میری زندگی ختم ہوگی۔ زندگی ہوتی تو اعمال کرتا، آخرت میں فائدہ ہوتا۔ جن کے پاس زندگی ہے وہ سوچتے ہی نہیں، جن کی زندگی گزر گئی وہ سوچتے ضرور ہیں۔
حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں گیا تو حضرت بلول دانار رحمتullah علیہ وہاں بیٹھے ہوئے ملے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بلول یہاں کیا کر رہے اس مٹی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ سری سکتی، میں ایسے لوگوں کے پاس ہوں جو مجھے تکلیف نہیں دیتے۔ شہر میں رہو، بازار میں رہو، محلے میں رہو، سوسائٹی میں رہو، لوگ تکلیف تو دیتے ہیں، بندہ بچ نہیں پاتا، تھوڑی دیں یا زیادہ دیتے ضرور ہیں۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو جو یہ کہے کہ مجھے کبھی کسی نے تکلیف نہیں دی، کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ دور کی بات تو چھوڑیں، کوئی اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی میرے گھر والوں نے تکلیف نہیں دی۔ تکلیف دیتے ہیں نا۔ حضرت بلول دانار رحمتullah علیہ نے فرمایا جب گھر والے تکلیف دیے بغیر نہیں چھوڑتے تو اڑوس پڑوس محلے یا سوسائٹی کی تو بات ہی الگ ہے جی۔ حضرت بلول دانار رحمتullah علیہ نے فرمایا میں سری سکتی میں ایسے لوگوں کے پاس موجود ہوں جو مجھے تکلیف نہیں دیتے، اور میں اگر یہاں سے چلا جاؤں، ان سے غائب ہو جاؤں، تو یہ میری غیبت بھی نہیں کرتے، میری برائیاں نہیں کرتے پیچھے سے۔ ہمارے ہاں تو سب چلتا ہے، قبرستان والے ایسا کچھ نہیں کرتے، سلسلہ ہی ختم کر چکے ہیں، اب وہ دیکھ چکے ہیں کہ آگے اور کیا ہونا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمتullah علیہ نے فرمایا اے بلول، روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ جو بات میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں اس کے لیے واقعہ سنایا۔ حضرت بلول دانار رحمتullah علیہ نے فرمایا اے سری سکتی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، روٹی مہنگی کیا ہوگی، اگر گندم کا ایک دانہ 1 دینار کی عوض ملے مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے ہمارے اوپر عبادت فرض کی ہے، رزق کا ذمہ تو خود اس نے لے رکھا ہے۔ اللہ مجھے تو عبادت کی فکر ہے جو اس نے مجھ پہ فرض کی ہے، رزق کا ذمہ تو اس نے خود لے رکھا ہے، رزق تو وہ خود دے گا، مہنگا ہے یا سستا وہ جانے، اس کے کام جانے، اس نے تو ہمیں دینا ہے۔ تو مجھے مہنگے یا سستے کی پرواہ نہیں، مجھے اس کے فرائض کی فکر ہے۔ سبحان اللہ، مجھے اس کے فرائض کی فکر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ، حضرت ابراہیم بن بشار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ کے ساتھ ایک صحرا میں جا پہنچا، وہاں ایک اونچی سی قبر تھی۔ کیسی؟ اونچی قبر۔ پتہ چلا قبر اونچی بنا سکتے ہیں، اونچی قبر تھی۔ بعض حضرات تو منع کرتے ہیں نا، ناجائز فلاں یہ وہ، ہمارے بزرگوں کی قبریں اونچی تھی، مزارات بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، آج بھی ہیں، پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ ایک الگ سے موضوع ہے، بیچ میں گفتگو آ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن بشار رحمتullah علیہ فرماتے ہیں ایک اونچی قبر تھی، ابراہیم بن ادم رحمتullah علیہ اس قبر کے پاس پہنچے تو رونے لگے۔ میں نے عرض کی حضور کس کی قبر ہے؟ فرمایا یہ حمید بن جابر کی قبر ہے جو ان علاقوں کے بادشاہ تھے، حاکم تھے، سلطان تھے یہاں کے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ رقص و سرور میں مصروف تھے، لاہو لعب میں رات گزاری، رات کے پچھلے پہر جا کر اپنی اس زوجہ کے کمرے میں آرام کرنے لگے جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ بستر پہ سوئے تو خواب دیکھا، خواب میں ایک شخص نظر آیا، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی۔ اس نے حمید بن جابر نے کہا کہ یہ کتاب مجھے دو، اس نے کتاب دے دی۔ حمید بن جابر نے کتاب خواب میں کھولی تو کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فانی چیزوں کو باقی چیزوں پر ترجیح نہ دے، تیری شاہی، تیرے خدام، تیری طاقت، تیری خواہشات تجھے دھوکہ میں نہ ڈالیں۔ اصل طاقتور تو وہ ہے جس نے کبھی مرنا ہی نہیں، اصل شاہی وہ ہے جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، اصل خوشی وہ ہے جو بغیر لاہو لعب کے حاصل ہو، اللہ کے حکم کی طرف پلٹا۔ اور آگے لکھا ہوا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آگے لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی جلدی دوڑ، اس کی جنت کی طرف جلدی دوڑ، اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے
اس کی لمبائی کے کیا کہنے، ہم سے تو زمین و آسمان کی پیمائش نہیں ہو سکی، تو اس کی لمبائی کی پیمائش کون کرے گا؟ فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو، رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت متقین کے لیے بنا رکھی ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں صبح ہوتے ہی حمید بن جابر نے اپنا تخت شاہی چھوڑا، شاہانہ لباس پھینکا، فقیرانہ لباس پہنا، اپنے ملک سے نکلے اور ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں انہیں کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے آیا، جب میں نے آ کر ان سے حال احوال پوچھے تو یہ واقعہ خود حمید بن جابر نے مجھے سنایا تھا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس آتا جاتا رہا، یہی ان کا انتقال ہوا اور یہ ان کی قبر ہے، سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو آخرت کی زندگی کا پتہ چل گیا انہوں نے اپنی شاہی کو بھی ٹھوکر ماری، اور جنہیں پتہ نہیں چلا وہ روٹی کے ایک نوالے کے لیے بھی دنیا میں جھگڑتے رہ گئے۔ رب کریم سے دعا ہے مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔